أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله نصرت خواب میں 6 جنوری 2010 ایک دفعہ پھر کوئٹہ آئی، جب آتی کوئی نہ کوئی پل جڑی خبر شگوفہ کھلا جاتی، میری پریشانیوں میں اضافہ کر جاتی، میری دعاؤں کی ساعتیں بڑھا جاتی۔ 13 جنوری 2010 کو میں نے عجیب خواب دیکھا، میری سونی پگڈنڈیوں میں روشنی پھیل گئی، ایک جھلک ہی دیکھ پائی کہ غائب ہو گئی۔ معلوم ہوا کسی نے دروازہ کھول کر جلتا بلب دکھایا، کیا تھا کچھ سمجھ نہ پائی۔ ووٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ سراغ رہبر، یہ 14 جنوری 2010 کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری راہ کی رہنمائی کی۔ مٹی کے اسپتال میں اخبارات آتے تھے، ہمیں بھی فرصت کے اوقات میں پڑھنے کا موقع ملتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ اچانک سے میری نظر اخبار کی ہیڈنگ پر پڑی، لکھا تھا خمیری مسلمان۔ میں سمجھی مسلمانوں کا کوئی گروہ ہے جو خمیری کہلاتا ہوگا، پڑھ کر دیکھ لوں یہ کہاں سے آئے ہیں، کیونکہ میرپور میں تو کبھی میں نے ان کا نام نہیں سنا تھا۔ لیکن جوں میں وہ کالم پڑھتی گئی، میرے دل کے راز کھلتے چلے گئے۔ ہر قسم نے مجھے رلایا، ہر لفظ نے مجھے تڑپایا۔ جانو میرے تو وہ داستان تھی، لیکن جس نے اس کو پڑھا وہ رویا ضرور تھا۔ خمیری مسلمان کی قسطوں کا اسپتال میں بھی بڑا چرچا تھا۔ ہمارے اسٹاف کے ایک مسلمان نرس نے بتایا کہ یہ کتاب ہے جس کو امت اخبار نے قسطوں میں شائع کیا ہے۔ پورے میرپور میں اس کتاب کا بڑا چرچا ہے، رہی صحیح کسر امت نے پوری کر دی ہے۔ مسلمانوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اس کتاب نے ہمارا ایمان پختہ کر دیے ہیں۔ ان بچیوں کی استقامت اور اللہ کے اکرام کے کل معجزے ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لیے۔ مسافر استقامت کی ساری قسطیں پڑھنے اور ان کو ازبر کرنے کے بعد میں بھی کسی نتیجے پر پہنچ گئی، بلکہ میں تو یوں کہوں گی یہ کتاب مجھے راہ دکھانے کے لیے اللہ نے میرے لیے بھیجی۔ 8 سال سے اللہ تعالیٰ میرے دل کو ڈارس بندھاتے رہے، اب اس ڈارس کی عملی شکل کتاب کی صورت میں مجھے ہدایت دی، جیسے قرآن بندوں کی ہدایت کے لیے۔ کتاب پڑھنے سے ایسی ہمت و تقویت ملی کہ اپنے آپ کو اپنے گھر میں مسافر سمجھنے لگی۔ مہمان تھی میں اس گھر کی جس میں نے جنم لیا، پیار کے ہنڈولے جولے، ماں کی گود میں سوئی، باپ کے کندھوں پہ کھیلی، بہنوں پہ راج کیا، بھائی کا مان لیا، خود اس گھر کی میت سمجھ لیا۔ جیسے مرد اپنوں سے منہ پھیرتا ہے اور اپنے روتے رہ جاتے ہیں، لیکن میت کے کان پہ جوں نہیں رینگتی، اسے صرف اپنی لگی ہوتی ہے۔ قدرت کے اس قانون کو میں نے زندگی میں اپنا لیا۔ کرامت کتاب خواب کی، شاید یہ اس خواب اور کتاب خمیری مسلمان کی کرامت تھی کہ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب اگر گھر میں ہی رہی تو ہندو میرا مقدر ہوگا، جو مجھے تو کیا میرے پروردگار کو بھی منظور نہ تھا۔ میں نے اب گھر چھوڑنے پر غور کرنا شروع کیا، لیکن کیسا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، یہ ایسے سوالات تھے جن کا جواب سوچتے ہوئے دل دھڑکنے لگتا تھا اور خوف کے ٹھنڈے پسینے آ جاتے تھے، بار بار ہمت ٹوٹ جاتی تھی، لیکن یہ تو طے کر رکھا تھا کہ اب گھر چھوڑنا پڑے گا۔ کتاب خمیری مسلمان میں بہن عائشہ اور مریم 2 بہنیں ایک دوسرے کی ہمراز دمساز تھی۔ میں تو کسی مسلمان دوست تک سے اظہار کرنے سے گھبراتی تھی۔ والدین کو پوری تنخواہ لا کر دینے کے بعد اس میں سے بغیر پوچھے 2 روپے بھی لینا گناہ سمجھتی تھی۔ اکیلے اپنی ذات سے لڑتے نہ جانے کتنا عرصہ ہو گیا تھا، تب جا کر یہ فیصلہ کر پائی کہ گھر تو چھوڑنا پڑے گا، لیکن جاؤں گی کہاں۔ کتاب کے بعد تھوڑی سی راہ روشن نظر آئی تھی۔ اب یہ سوچتی کہ کب نکلوں، اس قسم کے خیالات میں نیند کا کیا سوال۔ پوری رات روتے اور جاگتے گزرنے لگی۔ ایک مرتبہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ اچانک بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ 20 جنوری کی رات تھی، سمجھ میں نہیں آیا کہ اچانک کیوں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہوں بے چینی اور گھبراہٹ کے مارے اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اٹھ کر کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ چکر کاٹتے کاٹتے غیر شعوری طور پر اپنی الماری کی طرف گئی۔ بغیر سوچے سمجھے اپنے کاغذات، ڈاکومنٹس وغیرہ، ڈومیسائل جاب کے کاغذات، تعلیمی ریکارڈ وغیرہ ایک جگہ جمع کیا، ان کا بنڈل بنایا، ان کو ایک ہینڈ بیگ میں بند کیا،
امی ابو کی ایک تصویر اور اپنا شناختی کارڈ، یہ دونوں چیزیں اپنے پرس میں رکھی۔ نہ جانے کیوں میں نے یہ تیاری کی۔ کوئی نادیدہ قوت تھی جس نے مجھ سے یہ کام کروایا۔ اب میں اس بے خودی کے فعل کو یاد کرتی ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس رات مجھے کسی نے ہپنوٹائز کر دیا ہو کہ میں بے خودی میں وہ کام کرتی چلی گئی جو مجھے باہوش و حواس کرنا تھا۔ اس وقت بھی مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں ڈاکومنٹس کے بنڈل کا کیا کروں گی، کس کو دوں گی۔ بنڈل بنا کر میں سکون سے ہو گئی۔ صبح ابو نے جگایا کہ ہسپتال تمہیں جانا ہے اور چھٹی کی درخواست دینی ہے۔ جلدی جلدی اٹھی، ناشتہ کیا، تیار ہوئی، بنڈل والا بیگ اٹھایا، ابو کے ساتھ بس سٹینڈ تک گئی۔ مٹی کے بس میں ابو نے سوار کر دیا۔ ہسپتال جا کر میں ایک بہت اچھی مسلمان دوست کے پاس گئی اور کہا، نرگس 2-4 دنوں کے لیے میں یہ امانت آپ کے پاس رکھنا چاہتی ہوں، انشاءاللہ جلد لے لوں گی۔ یہ مجھے مٹی میں کام آتے رہتے ہیں، روز روز بس میں لے جا نہیں سکتی۔ آپ کا گھر تو یہی ہے، جب مجھے ضرورت ہوگی آپ سے لے لیا کروں گی۔ اس نے بڑی خوشی سے وہ بنڈل لے لیا اور چھٹی کے بعد گھر لے گئی۔ گھر آنے کے بعد میں پرسکون ہو گئی کہ آدھا کام ہلکا ہو گیا، لیکن ابھی تو منزل دور تھی۔ اس بے اختیار کام سے مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ رات کو کھانے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے وضو کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔